حضرت صدر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شور کوٹ کے علاقے میں اللہ کے دیدار کے شوق میں پھر رہا تھا، چھوٹی عمر تھی۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک چمکتے چہرے والا بڑا خوبصورت نوجوان آیا، اور اس نے آ کر مجھے فرمایا کہ اے بیٹے تم پریشان نہ ہو، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں علی ہوں، اور آج رسول اللہ تمہیں اپنے دربار میں یاد فرما رہے ہیں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سہم گیا، یوں لگا کہ ہر چیز ساکت ہو گئی، اور ایک ہی لمحے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، اور وہاں پر حضور کی آل کے افراد بھی موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے مجھے صدیق اکبر نے اپنے فیض سے نوازا، پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے نوازا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے نوازا، یہ سارے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی نے جو ہے وہ مجھے نوازا، اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی مجھے اپنے سینے سے لگا کر چلے گئے تو میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے حضور جو ہے وہ حضرت مولا علی کے سپرد کریں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر میرے بازوؤں کو پکڑ لیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے ہاتھ پہ بیعت کروایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام درجات اور مقامات سب سے حجاب ہٹ گئے، اور اول و آخر سب میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تلقین فرمائی، اور پھر وہاں پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا فرما کر، اپنا بیٹا کہہ کر مجھے مخاطب کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن اور حسین وہیں پہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا ان کے قدموں کو بوسے دیے، اور پھر قدموں کو بوسے لے کر ان سے دعائیں لی، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے حضور غوث الاعظم کو تھما دیا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ میرا ہاتھ غوث الاعظم کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے غوث الاعظم نے باطنی فیض سے مالا مال کرتے ہوئے آپ نے مجھے تلقین فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے اب تک تمام رستہ ایک ہی نظر میں طے ہو گیا، ایک ہی نظر میں۔ اور آپ خود فرماتے ہیں اس بات کو رسالہ روحی میں کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، خواندہ از فرزند مارا مجتبیٰ، شد اجازت باہرا از مصطفیٰ، خلق را تلقین بکن از بحر خدا، کہ مجھے حضور نے اپنے ہاتھوں بیعت فرمایا اور اپنا نوری حضوری بیٹا قرار دیا، اور اس کے بعد مجھے تلقین اور اجازت عطا فرمائی کہ آپ خلق خدا کی رہنمائی کریں، اور فرماتے ہیں کہ فرزند خود خواندہ است مارا فاطمہ، معرفت فقر است برمن خاتمہ۔ اس کے بعد بی بی پاک فاطمہ الزہرا نے مجھے اپنا بیٹا کہا، فرماتے ہیں اس لیے معرفت فقر کی مجھ پہ انتہا ہو گئی۔ تو یہاں پر آپ کو یہ فرمانا کہ حضور نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کے غوث الاعظم کو تھما دیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ اے باہو اگرچہ ہم تجھے اپنے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں اور تجھے خلفاء نے بھی نوازا ہے، حسن و حسین نے بھی نوازا ہے، لیکن اس وقت فقر کی بادشاہی عام اولیاء کی سلطانی حضرت غوث العظم کو ہم نے عطا کی ہے، جب تک وہ نہیں مہر لگائیں گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث العظم نے ایسا نوازا کہ ایک ہی نگاہ میں ساری منزلیں طے ہو گئی۔